أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، یہ سورۃ البقرہ ہے. اس سے پہلے ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک دعا سکھلائی تھی. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پچھلی صورت میں اجمالی طور پر یہ بتا دیا گیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے. لیکن سوال ابھی بھی برقرار ہے کہ وہ صراط مستقیم ہے کیا، وہ راہ ہدایت ہے کیا؟ ایک بالکل معصوم انسان جو اپنی فطرت پر باقی ہے، اسے اگر حقیقت کی تلاش ہو تو وہ کیا تلاش کرے؟ صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو اسے کہاں یہ صراط مستقیم مل سکتی ہے؟ اسی کا جواب ہے یہ پورا قرآن مجید. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ بندے کی طرف سے ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، ایک درخواست ہے، اور اس دعا کا جواب ہے، اس درخواست کا جواب ہے یہ پورا قرآن مجید، جس میں اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت کو، صراط مستقیم کو واضح فرمایا ہے کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، یا یہ کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہو. یہی وجہ ہے کہ اگلی صورت میں جب ہم شروع کرتے ہیں صورت، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لفظ ذالکہ جو ہے یہ دیٹ کے معنی میں آتا ہے، یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے. جب یہ اس کتاب کے بارے میں بولا جا رہا ہے تو ہونا تو حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب. لیکن یہاں ذالک آیا کہ وہ کتاب یہ ہے. مفسرین نے یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ اصل میں ہم نے جو سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا مانگی تھی صراط مستقیم کی، سیدھی راہ کی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے، وہ جو آپ نے مانگا تھا وہ یہ ہے. تو اب قرآن پڑھتے جائیے، صراط مستقیم آپ کے سامنے کھلتا جائے. اللہ تعالیٰ نے گویا ہدایت کا جو سرچشمہ اتارا ہے وہ یہی قرآن ہے. ہدایت کی راہ یہی قرآن ہے، ہدایت کا منبع یہی قرآن ہے. ہدایت کہیں مل سکتی ہے تو اسی قرآن میں، کہیں اور نہیں. قرآن کو چھوڑ کر کوئی ہدایت تلاش کرے اسے ہدایت نہیں مل سکتی. کیونکہ جب ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ نے تو یہ قرآن دیا ہمیں، تو پھر ہم اور آپ کہیں اور کیوں تلاش کرتے ہیں؟
آئیے شروع کرتے ہیں اس سورت کو۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اپنے حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ مضامین کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی سورت ہے کہ اس میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ 1000 مسائل اس میں، تقریباً 2.5 پارے کی یہ سورت ہے۔ اس سورت کی ایک ایک آیت جب نازل ہوتی تھی تو ایک ایک آیت کے لیے 80 فرشتے آیا کرتے تھے ساتھ میں، اتنا اہتمام۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو پورے قرآن مجید کی تمام آیات سے افضل ہے، اس کی سردار ہے، وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ اس صورت میں اگر ہم اس کے مضامین کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی انسانوں کے 3 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، 3 کیٹیگریز بیان کر دی ہیں انسانوں کی، کہ جب بھی کبھی انسانوں کے سامنے میری دعوت پیش ہوتی ہے تو 3 طرح کا ری ایکشن آتا ہے، 3 طرح کا طبقہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال مکے میں ہوا، مدینے میں ہوا، یہی حال آئندہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب کبھی بھی قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو 3 ہی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دیتے رہے تو 2 گروہ تھا صرف۔ پہلا گروہ ماننے والوں کا، ایمان والوں کا، دوسرا گروہ کافروں کا، پکے کافروں کا، کافر مطلب انکار کر دینے والوں کا، منکروں کا۔ لیکن جب آپ مدینے تشریف لائے تو وہاں ایک گروہ اور پیدا ہوا، وہ تھا منافقین کا۔ وہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، لیکن دل سے وہ اندر سے کافر ہوا کرتے تھے، انکاری ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کر دیا۔ ایمان والوں کا تذکرہ صرف 5 آیتوں میں کیا ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں۔ پکے کافروں کا تذکرہ صرف اور صرف 2 آیتوں میں کیا ہے، اور منافقین کا جو تذکرہ کیا ہے پورا ایک رکوع اس میں بیان کیا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ خطرناک لوگ، اور ان کی صفات سے، ان کی حرکات سے انسانوں کو ڈرانا مقصود ہے۔ آئیے ہم شروع کی 5 آیتیں آج پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ منعم علیہم لوگ، یعنی جن پر انعام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کون لوگ؟ ایک بات۔ دوسری بات، یہ قرآن ہدایت تو سراپا ہے ہر ایک فرد بشر کے لیے، لیکن اس قرآن سے فائدہ کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ اس قرآن کی ہدایت کن پر اثر کرتی؟ کون ہے جو اس چراغ سے جل اٹھتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں؟ ان کا تذکرہ ہے۔ یا یہ کہیے کہ یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جب اس قرآن کی ہدایت کسی پر اثر انداز ہوتی ہے، یہ بارش کسی پر برستی ہے، تو پھر وہاں کیا کیا ری ایکشن آتا ہے یا کیا نتائج آتے ہیں، وہ یہ 5 آیتیں ہمیں اور آپ کو بتائیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی سورتوں کے شروع میں الف لام میم یا الف لام را یا طٰہٰ، یاسین، عین سین قاف، یا اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی الگ الگ حروف۔ اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اور آپ کو نہیں بتائے گئے۔ البتہ بہت سے مفسرین نے اس پر بہت کوشش کر کے اس کے کچھ معنی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں نہیں بتائے، رسول اللہ نے ہمیں نہیں بتائے،
تو پھر ہمیں اس کی پوریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اسے اس کے اسی حال میں چھوڑ دینا چاہیے۔ بس ایک بات گویا میں قرآن کے معجزے کے طور پر بتا دوں کہ یہ الفاظ گویا ایک چیلنج ہے۔ مکے والوں کی طرف سے کبھی کوئی اعتراض نہیں آیا ان آیات پر کہ یہ آیات یہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ الگ الگ لکھے گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخر کیوں نازل کیا ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مکے والے سمجھتے تھے کچھ نہ کچھ۔ تو بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا لوگوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی، ایک شاعر نے ایک شاعری بنا کر دی آپ کو، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایسی تو ہم بہت سی شاعری لکھ دیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو، یہ الف با ہی تو ہے، یہ الف با ہی تو ہے، الف با ہی کو تو جوڑ کے میں نے شاعری لکھی ہے، تم بھی تو الف با جانتے ہو، لکھ دو۔ اور پھر ہم کہیں یار، پھر ان سامنے والے مبہوت ہو جائیں کہ نا کیسے لکھے بھائی۔ یہی حال ان الفاظ کا ہے کہ یہ قرآن مجید جب نازل ہوا مکے میں تو طرح طرح کی باتیں ہونی شروع ہوئیں۔ کسی نے کہا نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی نے کہا آپ نے خود گڑھ لیا، کسی نے کہا شاعر کا کلام ہے، کسی نے کہا جادوگر کا ہے، کسی نے کہا کہیں سے کوئی لکھ کر لے آتا ہے، شیاطین دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ اتارے، الف لام میم، الف لام را، طٰ یاسین صاد، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ وہی الفاظ ہیں۔ اے مکے والوں کو مخاطب کر کے، تم عرب ہو، اپنے کو عربی کہتے ہو، ساری دنیا کو عجمی کہتے ہو، تمہاری زبان کے لوگ مثالیں دیتے ہیں، بڑے ماہر ہو عربی میں، تو یہ عربی ہی کے الفابیٹس تو ہیں، یہ الف لام را، یہ الف با ہی تو ہیں، لاؤ لے آؤ۔ گویا یہ ایک چیلنج تھا لوگوں کے لیے کہ الف لام را یہ وہی الفاظ تو ہیں جو تم استعمال کر کے شاعری کرتے ہو، تو اس کو اس جیسا قرآن لا کر پیش کر دو اگر کر سکتے ہو تو یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ مقصد رہا ہو ان کے سامنے ان الفاظ کو پیش کرنے کا، اور اس کے معنی ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم۔ آگے آئیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ پہلی بات، یہ اس کتاب سے مراد یہی قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کے بارے میں سورۃ الحجر میں یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج 1450 سال ہو چکے ہیں، قرآن مجید جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کوئی تحریف، کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی، کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یہ کلام برحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جگہ جگہ چیلنج بھی دیتا ہے، اگر تمہیں شک ہے اس میں تو پھر اس جیسا قرآن پیش کر دو، اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤ یا 10 آیتیں لے آؤ اگر لا سکتے۔ تو یہ قرآن وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ ہم نے سوال کیا تھا اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہمیں رہنمائی کیجیے ہماری، اللہ نے کہا یہ ہے نا کتاب، اس میں ہدایت، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین مطلب جن کے اندر صفت تقوی ہو، جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس ہدایت کو قبول کر سکیں۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، بارش ہو رہی ہے، یہ بارش جہاں کہیں نازل ہوتی ہے، برستی ہے، ہر ایک طرح کی زمین پر برستی ہے، لیکن کیا ساری زمینیں سبزہ اگاتی ہیں؟ کچھ زمینیں ہیں جہاں لہلہا اٹھتی ہیں کھیتیاں،
اور کچھ زمینیں ہیں کہ لاکھ کوشش کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، بنجر زمینیں ہیں، یعنی ان کے اندر پانی کو جذب کرنے کا، اس سے فائدہ اٹھانے کا ملکہ ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہے۔ یوں تو یہ قرآن ہدی للناس، ہر ایک فرد بشر کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، لیکن اس سے مفید وہی لوگ ہوتے ہیں، اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کے اندر صلاحیت بچی ہوئی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اسے عقل سے نوازا ہے، اسے ایک ضمیر عطا فرمایا ہے۔ وہ اگر اپنی صحیح الفطرت پر باقی رہے تو جیسے ہی اسے ہدایت نظر آئے فوراً بڑھ کر قبول کر لے، لیکن اگر وہ اپنی طبیعت کو مس کر لیتا ہے، اپنی فطرت کو مس کر لیتا ہے، تو پھر کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ اسے ہدایت نظر نہیں آتی، جیسا کہ آگے کافروں کے بیان میں آئے گا۔ تو متقین سے مراد وہ لوگ ہیں یہاں جن کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت، اللہ سے کچھ نہ کچھ اللہ کا لحاظ ہو، ڈر ہو، خوف ہو اللہ کا، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اور جب یہ ہدایت آتی ہے ان کے پاس تو پھر سب سے پہلا تقاضا اس ہدایت کا یہ ہے، یا یہ کہیے کہ اس ہدایت کے آنے کے بعد سب سے پہلا ان پر جو ریفلیکشن پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لے آتے ہیں۔ غیب پر ایمان کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو ایمان ہے وہ اصل میں ایمان بالغیب ہی اصل ایمان، شہود کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے۔ اصل ایمان تو ہے کہ غیب پر، ہم نے خدا کو نہیں دیکھا اس لیے خدا کو ماننا، خدا پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہ بہت اہمیت کا حامل۔ جس دن دیکھ لیں گے، یہی وجہ ہے کہ جب قیامت میں دیکھ لیں گے تو پھر ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو ایمان اصل میں کہتے ہی اسی بات کو ہے کہ علماء نے اس کی تشریح یوں لکھی ہے، کسی کی بات پر، کسی پر یقین کرتے ہوئے یا کسی پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لینا، یہ ایمان۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، ہم نے اس قرآن کو اترتے نہیں جانا، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں جس طریقے سے بتا دیں، پہنچا دیں، دے دیں، ہم اس پر رسول اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر یقین کرتے ہیں، اسی کا نام ایمان ہے۔ پہلی صفت یہ ہے۔ گویا اب یوں کہیے کہ وہ جو ہم نے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں ان کا راستہ دکھانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے ہیں، جن پر میرا انعام ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان کے بعد یہاں 2 عبادات کا تذکرہ ہے، ایک مالی عبادت اور ایک بدنی عبادت، اور تمام عبادات میں گویا یہ 2 چیزیں بنیاد ہیں۔ ایک بدنی عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور بقیہ لفظ یہ عام ہے، صرف فرض نمازیں ہی مراد نہیں ہے، صرف فرض زکوٰۃ ہی مراد نہیں ہے، بلکہ اس میں ساری چیزیں آ گئی، ہر طرح کی نماز اور ہر طرح کی کا خرچ اللہ کی راہ میں۔ تو فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ اس کے آداب، خشوع و خضوع، اس کے جو مستحبات ہیں، ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے اسے باجماعت ادا کرنا۔ ہر محلے میں، ہر بستی میں جماعت کا قیام ہونا،
اس کے آداب کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، سنن و مستحبات کے ساتھ، یوں ہی نہیں یوں ہی پڑھ لیا. پہلے تو نماز اپنے سارے آداب، سارے خشوع خضوع، سنن و مستحبات کے ساتھ ہو، اور پھر اس کا قیام ہو ہمارے معاشرے میں. یہ نہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر میں پڑھ لیا بات ختم ہو گئی. یہ نماز کا قیام نہیں ہے. اقامت صلاۃ یہ ہے کہ ہر بستی میں نماز کا قیام ہو، اور نماز اپنے تمام طرح کے مستحبات و سنن اور آداب کے لحاظ ساتھ پڑھی جائے. ایک مفہوم اس سے اور سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کا مطلب صرف نماز ہی ادا کرنا نہیں ہے. نماز کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جیسے خشوع خضوع، اللہ کی یاد ہے نا، نماز میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایسی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ یاد ہو. نماز میں ہم ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر دشمنی، ہر نفرت مٹا کر، ہر اونچ نیچ مٹا کر. اسی طرح ہمارے سماج میں یہ قائم ہونا چاہیے، یہ نظام. ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ایک اشارے پر ہر ایک عمل کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارے سماج میں یہ نظام قائم ہونا چاہیے. خیر، کبھی انشاءاللہ اقامت صلاۃ پر تفصیل سے بات کریں گے، آپ موقع نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. پہلا تقاضا تو زکوٰۃ کا ہے، اس کے بعد پھر صدقات ہیں، نوافل ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ ہے، وہ ساری چیزیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، تیسرا ہے اے نبی جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے اس پر یہ ایمان لاتے ہیں. یہ قرآن اور جو بھی احکامات جو نبی کی سنت کے ذریعے ہمیں ملا، نبی کے احادیث کے ذریعے ہمیں ملا، وہ ساری چیزیں. وما انزل من قبلک، اور اے نبی آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تمام نبیوں پر جو کچھ نازل ہوا، چاہے وہ مشہور کتابیں ہوں، چاہے وہ صحائف ہوں، جو بھی احکامات ہوں، ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا یہ ضروری. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا. آخرت کیا ہے؟ آج میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے جمعے کے خطبے میں بات کی ہے کہ مرنے کے بعد ایک پوری زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی. اس پر یقین رکھنا، ایمان لانا، کیونکہ ہمیں وہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیش کے. یہاں تو صرف اس کی تیاری کے لیے آئے تھے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی. جو کچھ یہاں آپ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے. یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. پہلی چیز غیب پر ایمان، دوسری چیز نماز کا قیام، تیسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ، چوتھی چیز جو کچھ نبی پر نازل ہوا اس پر ایمان، جو کچھ نبی سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان. 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز آخرت پر ایمان، یقین.